السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے معزز اور محترم حاضرین کرام، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اور اللہ رب العزت کے دین کو وقت دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر رہنمائی فرمائی ہے اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو کے اندر کسی بھی چیز کی کمی چھوڑی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں اور جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں، ہم ان کے مطابق اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو سنواریں اور ان کے مطابق چلائیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3692 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3692، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کوئی بات کرتے ہیں بنا قسم کھائے تو وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے ضروری ہے، اور ہمارے لیے ویلیو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ کس کی ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کی تاکید کے لیے اور اس کی تائید اور اس کی مضبوطی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک مکمل ٹاپک ہے کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں اور کون لوگ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں بات کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اچھا جی، دو چیزیں ہو گئی۔ پہلی بات کہ تم لوگ جب تک مومن نہیں ہوگے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور تم لوگ مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تم تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے، اور تم مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اچھا، تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ محبت کا کیا مقصد ہے یہاں پر بیان کرنے کا۔ یہ وہ محبت نہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو آج کل آپ دیکھتے ہیں مختلف صورتوں میں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ یہ وہ محبت بھی نہیں ہے کہ جو انسان کے دل میں کسی مشہور شخصیت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ماشاءاللہ سبھی آج کل سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں کہ میں کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ یوٹیوبرز، فیس بک، ٹک ٹاکر، فنکار، ٹھیک ہے جی، فلم سٹار، ڈرامہ نگار، یہ سارے یہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا۔ ہمارے مطابق یہ سیلیبریٹی ہیں، لیکن اللہ کے مطابق جو شخص اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ جو متقی ہے۔ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس کے بعد
اللہ رب العزت نے جن احکامات حرام کردہ چیزوں کے لیے نافذ فرمائے ہیں، حرام سے بچنے والا بھی متقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ محبت کن سے کرنی ہے؟ آپس میں محبت کرنی ہے، اور کس کے لیے کرنی ہے جی؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو نا اللہ کے لیے، تو اس کو بتا دیا کرو انی احبک فی اللہ، اے بندے میں اللہ رب العزت کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں میں اللہ رب العزت کے لیے آپ سب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے اور میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان چیزوں کا تقاضا اور ان کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں، آپ کی اصلاح کرتا رہوں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو محبت سے، احترام کے ساتھ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں جس کا اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے ہمیں حکم دیے، اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کروں جن سے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ تو انشاءاللہ سب آپس میں اسی طرح رہیں گے نا، جیسے آپ آپس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے اہل خانہ میں سے یا آپ کے گرد و نواح، آپ کے دوست احباب میں سے کوئی جہنم میں چلا جائے یا کسی کو کوئی تکلیف تو ہو جائے؟ نہیں پسند کرتے۔ جب آپ یہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں سے ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو آخرت کے مسائل اور پریشانیوں سے دور رکھنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ بالکل فرض ہے۔ یہی ہے اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کرنے کا مطلب۔ تو اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن ہو جاؤ گے، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ آپ کو محبت کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپس میں محبت کرو، پھر اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو۔ اتنا کیا ہے کہ بس نہیں کی، آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ محبت آپس میں کیسے کرنی ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جب تم وہ کرو گے نا تمہاری آپس میں اللہ رب العزت محبت پیدا کر دے گا۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کے پاس گئے ہیں، آپ نے سلام کیا۔ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بھی سلام کہیں جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس کو بھی سلام کہیں جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہ ہے سلام کرنے کا طریقہ اور سلام کرنے کا، سلام پھیلانے کا مطلب۔ آج سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے، انشاءاللہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں جی سلام کو انشاءاللہ عام کریں گے، ہر اس بندے کے لیے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے لیے ہم نہیں جانتے۔ ایک چیز یہ سب سلام کرنے کا، سلام پھیلانے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جیسے کہ اسی حدیث کے آغاز میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سلام کو عام کرو گے تو آپس میں کیا ہو جائے گے؟ محبت بڑھ جائے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ مومن ہو جاؤ گے۔ جب مومن ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کہاں پہ داخلہ مل جائے گا؟ جنت میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس تمام مجلس کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور جتنے بھی اس ہماری اس کاوش کو سن رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
اس کے بعد محبت آپس میں، ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپسی محبت وہ ہے جو اللہ رب العزت کے لیے. دوسری چیز وہ محبت ہوتی ہے جس میں رنگ، نسل، ذات پات سے انسان بالاتر ہو کے ایک کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جس میں خالصتاً اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو بتانا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو ان کے مطابق بتانا، آگاہ کرنا، ان سے منع کرنا، یہ اللہ کے لیے محبت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کا، سلام کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تصافح المسلمان لم تفرق اکفہما حتی یغفر لہما، کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتا ہے تو وہ ہاتھ جب تک الگ ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہماری بخشش رکھی ہوئی ہے. اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی ہے، اس حدیث میں پتہ چلتا ہے سلام لینے کا طریقہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ دونوں مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر کے اندر پتہ 4-5 طریقوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. پہلی چیز، ایک ہاتھ ملانے کا طریقہ ہوتا ہے جس کو نا سائیکولوجیکل لینگویج کے اندر، نفسیاتی زبان کے اندر کہتے ہیں دا گلو ہینڈ شیک. گلو ہینڈ شیک کیا ہوتا ہے جی؟ سامنے والا بندہ آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور آپ دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو. گلو ہینڈ شیک، ٹھیک ہے. یہ کس لیے ملایا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، جب آپ اس کے لیے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اعتماد دلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری قسم دا کرشر. کرشر کیا ہوتا ہے؟ کرش آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، کسی چیز کو کرش کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، دبا دینا. ہمارے کئی ساتھی ایسے بھی موجود ہیں جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں جی، سلام لیتے ہیں سیدھا ہی آگے زور سے ہاتھ دبا دیتے ہیں یا اس کو زور سے سلام لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. تیسرا طریقہ دا فاسٹ ہینڈ شیکر. دا فاسٹ ہینڈ شیکر کیا ہوتا ہے جی؟ صرف انگلیاں ملا دینا جلدی جلدی میں، یا پھر نرم ہلکا سا ہاتھ ملا کے ساتھ ہی پیچھے کر لیا، ٹھیک ہے. سب سے جو صحیح طریقہ ہے سلام لینے کا وہ یہ ہے نرمی کے ساتھ اور پورا ہاتھ ملا کے، ایک چیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور محبت سے اور مسکراہٹ کے ساتھ اگلے مسلمان بھائی کا خوشامد کرنا، اس کا استقبال کرنا. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم نے سنایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آپس میں محبت کرنے لگ جائیں اور محبت کرنے کے مطابق اللہ تعالی ہمیں مومن بھی بنا دے اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.